عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں وہ شخص سب سے اچھا ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم صفہ مقام میں تھے، آپ نے دریافت کیا تم میں سے کون شخص پسند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 بلند کوہان والی اونٹنیاں بغیر چوری اور قطع رحمی کے لائے؟ ہم نے عرض کیا ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص علی الصبح مسجد کی جانب جائے وہ 2 آیتیں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سیکھے یا پڑھے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیات سے زیادہ علی ھذا القیاس شمار کرتے جائیں ان کی تعداد کے برابر اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا تم میں سے کوئی شخص اچھا جانتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے اور وہاں 3 حاملہ بھاری بھرکم موٹی تازہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا ہم ضرور پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص 3 آیات نماز میں تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں 3 حاملہ بھاری بھرکم اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کے حفظ اور عمدہ قرات میں مہارت رکھنے والا انسان معزز لکھنے والے اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک اٹک کر پڑھتا ہے اور وہ قرات اس پر دشوار ہے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک صرف 2 انسانوں کے حق میں درست ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی دولت سے نوازا ہے تو وہ رات اور دن کے اوقات میں قیام میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے پس وہ رات اور دن کے اوقات میں اس سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایماندار شخص کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نارنگی جیسی ہے جس کی مہک عمدہ اور ذائقہ بھی عمدہ ہے، اور اس ایماندار شخص کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی طرح ہے جس میں مہک نہیں البتہ اس کا ذائقہ شیرین یعنی میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظل جیسی ہے جس کی مہک نہیں اور جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نازبو کے پھول جیسی ہے جس کی مہک عمدہ ہے البتہ ذائقہ کڑوا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ ایماندار شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہے اس کی مثال نارنگی کے پھل جیسی ہے، اور وہ ایماندار شخص جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا البتہ قرآن پاک کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور جیسی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ اس کتاب قرآن مجید کی بدولت کچھ لوگوں کو بلند فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس کی بدولت ذلیل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس پر عمل کیا تو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں، اور جس نے نہ پڑھا نہ عمل کیا تو دونوں جہان میں اس کا درجہ پست ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا کودنے لگا تو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اس پر گھوڑا بھی کودنے سے رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا کودنے لگا، جب وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی کودنے سے رک گیا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا کودنے لگا، چنانچہ اسید رضی اللہ عنہ نفل نماز سے فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا۔
وہ خوفزدہ ہو گئے کہ گھوڑے کے کودنے سے بچے کو کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے، اور جب بچے کو گھوڑے سے دور ہٹا دیا تو انہوں نے آسمان کی جانب سر بلند کیا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں چراغ سے دکھائی دے رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن حضیر، تم پڑھتے رہتے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ یعنی میرے بچے کو روند نہ ڈالے، اور وہ اس سے بالکل نزدیک تھا۔ چنانچہ میں نماز روک کر اس کی طرف گیا اور میں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں روشنیاں سی دکھائی دے رہی تھیں۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے روشنیاں نظر نہ آئیں۔ آپ نے دریافت کیا، تمہیں معلوم ہے یہ روشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے، تمہاری قرات سننے کے لیے اترے تھے، اور اگر تم قرات جاری رکھتے تو صبح ہونے پر لوگ انہیں دیکھتے، فرشتے ان سے نہ چھپتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پہلو میں ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اچانک ان پر بادل سایہ فکن ہو گیا، بادل قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بدکنے لگا۔ صبح ہونے پر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کی جانب سے سکینت تھی جو قرآن پاک کی تلاوت کے سبب نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یاد رکھو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور 2 روشن اور چمکنے والی سورتوں کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن ابر کے 2 ٹکڑے یا 2 سائبان یا پرندوں کی 2 صفیں صف بستہ ہوں گی جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی اور ان کی طرف سے مجادلہ کریں گی اور بخشوانے کی کوشش کریں گی۔ لہٰذا تم سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت کا سبب ہے، اور چھوڑ دینا نہ پڑھنا حسرت اور ندامت ہے، اور اس کے پڑھنے والے کی باطل پرست لوگ طاقت نہیں رکھتے، یعنی باطل پرست قاری قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا، جو قرآن پاک پر عمل پیرا رہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں سے آگے آگے سورت بقرہ اور آل عمران ہوں گی، گویا کہ وہ 2 بادل ہیں یا 2 سیاہ بادل ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا گویا کہ وہ پرندوں کی 2 قطاریں ہیں جنہوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھی کی جانب سے جھگڑا کریں گی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت تمہارے پاس زیادہ عظمت اور شان والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب سے کون سی آیت تمہارے ہاں زیادہ عظمت اور شان والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ذات زندہ قائم رہنے والے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی جانب سے زوردار آواز سنی تو اپنا سر اٹھایا اور بتایا، یہ آواز آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی ہے جو کبھی نہیں کھلا، آج کھلا ہے۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ فرشتہ جو زمین کی جانب نازل ہوا ہے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، آج ہی نازل ہوا ہے۔
فرشتے نے سلام کہا اور خوشخبری دی کہ آپ ایسی دو روشنیوں کے عطا کیے جانے پر خوش ہو جائیں کہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو ایسی دو روشنیاں عطا نہیں ہوئیں۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے جس دعائیہ جملے کی تلاوت کریں گے تو وہ عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی رات کے لمحات میں تلاوت کرے گا تو ان کا تلاوت کرنا اسے رات کے قیام سے کفایت کرے گا یا ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی شروع سے 10 آیات حفظ کیں وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی شخص قرآن پاک کا تیسرا حصہ تلاوت نہیں کر سکتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، قرآن پاک کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ نے واضح فرمایا، قل هو اللہ احد آخر تک پڑھنا قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک چھوٹے لشکر پر امیر مقرر فرمایا۔ وہ شخص نماز میں امامت کراتے ہوئے اپنی تلاوت کو قل هو اللہ احد سورت کے ساتھ ختم کرتے تھے۔ جب لشکر میں شریک لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا، ان سے دریافت کرو کہ وہ کس لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا، اس سورت میں اللہ کی صفات اور اسماء کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، اس لیے میں اس سورت کی تلاوت کو محبوب جانتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، انہیں اطلاع کر دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب جانتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں قل هو اللہ احد سورت کو محبوب جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس سورت کے ساتھ تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخلہ دلوائے گی۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں پھونک مارتے ہوئے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخر تک سورتیں تلاوت کرتے۔ بعد از دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے تھے۔ آغاز سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے، 3 باری عمل دہراتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا، انشاءاللہ باب المعراج میں ذکر کریں گے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے ساتھ وابستگی رکھنے والے شخص سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جنت کے درجات کی جانب بلند ہوتے جاؤ، البتہ قرآن پاک کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنا، جیسا کہ تم دنیا میں آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ تمہارا مقام وہ ہے جہاں تم اپنی آخری آیت کی تلاوت کرو گے۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن پاک سے کچھ حصہ نہیں ہے وہ بے آباد گھر کی مانند ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر قرآن کو چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ جلے گا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نماز میں کیا تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ بلا شبہ اس صورت کی 7 آیات ہیں جن کی بار بار تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو۔ یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی شخص اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس تھیلے کی مانند ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے، اس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہے۔ اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا، حالانکہ قرآن پاک اس کے دل میں اس تھیلے کی مانند ہے جس میں کستوری بھری ہے، لیکن اس کا منہ رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ کو مکمل کیا گیا، اور جس گھر میں انہیں 3 رات پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ اس حدیث کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات یعنی سورۃ الاسراء، سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلی، ان تمام سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ان میں ایک آیت ہے جو کہ 1000 آیات سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اس شخص کے حق میں سفارش کرے گی جو اس کی تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ وہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم پر واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ اس حدیث کو مالک، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ فروہ ابن نوفل رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ جب میں بستر پر لیٹوں تو اسے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ سورت شرک سے دور کرتی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جحفہ اور ابوا مقام کے درمیان چل رہا تھا، ناگہاں ہمیں سخت آندھی نے گھیر لیا اور اندھیرا چھا گیا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے عقبہ، تم بھی ان دونوں سورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرو، کسی پناہ طلب کرنے والے کے لیے ان 2 سورتوں جیسی اور کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارش اور سخت آندھی والی رات میں باہر نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، چنانچہ ہم آپ سے جا ملے۔ آپ نے فرمایا، تم پڑھو۔ میں نے عرض کیا، میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، تم قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سورتیں صبح و شام 3 بار پڑھو، تمہیں ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سورہ ہود یا سورہ یوسف کی تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ مؤثر سورت اللہ کے نزدیک کوئی دوسری سورت نہیں جس کی تلاوت کرو۔ اس حدیث کو احمد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ مکحول تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کی، فرشتے رات بھر اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس اثر کو امام دارمی نے روایت کیا ہے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کی روشنی 2 جمعوں کے درمیان باقی رہتی ہے۔ اس حدیث کو بیہقی نے دعوات الکبیر میں روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور ہر چیز کے لیے مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ مفصل ہے۔ اس حدیث کو دارمی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مفصل چھوٹی چھوٹی صورتوں کو کہتے ہیں جو سورہ حجرات سے آخر تک ہیں۔ ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک طوال، دوسری مفصل اور تیسری وسط۔ مفصل ان کی مزید تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے تعلیم دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جن صورتوں کے شروع میں الف لام را، ان میں سے 3 صورتیں تلاوت کرو۔ انہوں نے عرض کیا، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور میرے دل پر نسیان یعنی بھول جانے کا غلبہ ہے اور میری زبان سخت ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے ان میں سے 3 صورتوں کی تلاوت کرو۔ اس پر انہوں نے پہلی بات کہی۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کسی جامع سورت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ان کو سورہ اذا زلزلت کی تلاوت کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ نے اس سورت کو ختم کیا، یعنی سورہ زلزال کی مکمل تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس پر کچھ زیادتی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا، یہ عظیم شخص کامیاب ہے، یہ عظیم شخص کامیاب ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: سورہ اذا زلزلت اس لیے جامع صورتوں میں سے ہے کہ اس میں سب برائی بھلائی کا بیان آ گیا ہے کہ جس نے 1 ذرے کے برابر بھلائی کی اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے 1 ذرے کے برابر برائی کی ہے اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔